افسوس اس پر ہے، ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں، پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں؟ یار دیکھو لٹ گیا دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو اس گلی سے نہ گزرو یہاں ڈاکو ہیں، اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے. یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو یہاں کون ہوتے ہیں؟ ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ ایسے تجوید کے ساتھ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت، کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے، وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں. کیا ہے یار وہ آیت، اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی ہے، کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے، فلا ممسک لہو، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہو، کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، کیا؟ نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں ہے. یا ایھا الناس، اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا، وقت پر ختم ہو گیا ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی، اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے، کسی کا باپ بھی کینسر، موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے، ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا، سوری اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں، اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے، اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو؟ یہ دینداروں کا، ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے، یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا؟ منع کیا بھائی نہیں، آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے، اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو. اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ، آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ. ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے، آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا آئے نا، کوئی مصیبت آئے تو آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے، بہت سخت تھے وہ، مارتے بہت تھے. آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اور بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے، پہلے احتیاطی تدبیر ہے. نہ جاؤ اس گلی سے، تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے، پٹ گئے، جیبیں خالی ہو گئیں، اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا، دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا، یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے، ایکچولی اللہ کسی بڑی، میری امی بتایا کرتی تھیں کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے؟ بکری پہ آ گئی ہے. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں، جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس کو آٹا کھلا کے، یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟
کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا, جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لیے, خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کر کے, پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. جب ہو جائے گا مر جائیں گے. موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کرونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کرونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاء اللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں. جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں اب سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ مسٹیک نہ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ.